رات کے 2 بج رہے تھے جب ماریا کو اپنے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ان کی کھانسی تو مزید بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ماریا کو بھی تیز بخار تھا۔ اس سردی کی شدید لہر نے تو ابا کے ساتھ ساتھ ماریا کی صحت پر بھی بڑا برا اثر ڈالا تھا۔ جیسے اسے اپنے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی تو فوراً اس کی آنکھیں کھلیں۔ ابھی بھی بخار اس پر حاوی تھا، مگر بڑی ہی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ایک نظر اپنے آس پاس دوڑائی تو اس کی چھوٹی تینوں بہنیں بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ تو جیسے اپنے ابا کی آواز سن کر بھی انسنی کر چکی تھیں کہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ماریا نے پاس ہی بیڈ پر لیٹی کلثوم کو آواز دی اور کہا کہ جا کر ابا سے دوا یا پانی کا پوچھو، وہ بہت کھانس رہے ہیں۔ مجھے تو بہت چکر آ رہے ہیں، اگر میں اٹھ کر گئی تو یہ نہ ہو کہ گر ہی جاؤں۔ مگر کلثوم نے اپنے کندھے پر موجود ماریا کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی کہ جا کر خود دیکھ لو، مجھے نیند آئی ہے۔ دوائی دی تو تھی ابا کو، اب اگر پھر سے کھانسی آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ اتنا سن کر تو ماریا کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی بہن کو دیکھا اور پھر افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ خود ہی جیسے تیسے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے ہی اس کے ابا کا کمرہ موجود تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو جو منظر اسے دکھائی دیا اس کی تو گویا روح ہی کانپ چکی تھی۔ ماریا کے ابا فرش پر گرے تھے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے کھانس رہے تھے۔ پاس ہی گلاس بھی گرا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کی خاطر خود ہی اٹھے تھے، مگر اسی اثنا میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گر گئے۔ ماریا فوراً ابا کے پاس گئی اور انہیں پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اس کی تو آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ آخر اس نے آنے میں اتنی دیری کیوں کر دی؟ اگر وہ تھوڑی دیر اور نہ آتی تو کیا ہو جاتا؟ ماریا نے ابا کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور پھر ان کے لیے پانی لے کر انہیں پلانے لگی۔ اس دوران وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوا اور پانی پی کر ماریا کے ابا کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، مگر اپنی بیٹی کو مسلسل روتے دیکھ کر انہوں نے ماریا کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا تو بس ہلکا سا پیر پھسل گیا تھا تو میں گر گیا، تم رو مت، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر ماریا روتے ہوئے اپنے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی اور کہنے لگی کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنی دیر کر دی، میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں ہی نہیں، نہ ہی آپ کا ٹھیک سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ اتنا سن کر تو ماریا کے ابا بھی تڑپ اٹھے تھے۔ فوراً اپنی بچی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگے کہ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ارے تم تو میری سب سے اچھی بٹیا رانی ہو، جتنا خیال تم رکھتی ہو اتنا تو میرا کوئی دوسری بیٹی نہیں رکھتی۔ تمہاری اپنی بھی تو طبیعت خراب ہے، تم نے خود تو یقیناً دوا بھی نہیں کھائی ہوگی، بس میرا ہی خیال رکھتی رہتی ہو۔ ماریا تب تک ابا کے پاس بیٹھی رہی جب تک ابا پرسکون ہو کر دوبارہ سو نہ گئے۔ جیسے ہی ابا دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھوئے تو اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آنے لگی، مگر تبھی اسے یہ خیال آیا کہ کہیں ابا کو دوبارہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بھلا پھر وہ کیسے ان کی آواز سن پائے گی؟ یہ سوچ کر اس نے دوسرے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور وہیں صوفے پر ہی بیٹھ کر اونگنے لگی۔ یہ ماریا کی اپنے والد سے محبت تھی جو اسے اپنی تمام بہنوں سے جدا کرتی تھی۔ ماریا کے ابا بھی اپنی بیٹی کی محبت اور اپنائیت کو دیکھ کر اس کے صدقے واری جاتے تھے، اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتے تھے اور یہی دعا کرتے کہ بس میری بیٹی کے نصیب میں کبھی کوئی دکھ اور پریشانی نہ آئے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی خوش و خرم گزارے۔ ماریا کی والدہ کی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت ماریا صرف 12 سال کی تھی۔ ماریا کی والدہ کو کینسر تھا۔ ان کے جانے کی عمر تو نہ تھی، مگر شاید یہی خدا کا فیصلہ تھا۔ ماریا کے بعد اس کی باقی تینوں بہنیں اس سے 1-1.5 سال کے وقفے سے چھوٹی تھیں، مگر چونکہ ماریا ہی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے اپنی والدہ کی وفات کے بعد اس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ رشتہ دار عورتیں کہتی کہ بھلا اتنی چھوٹی بچی گھر کیسے سنبھال پائے گی؟ اب تو لگتا ہے دلاور بھائی کو کام چھوڑ کر گھر ہی رہنا پڑے گا اور اپنی بچیوں کا پالن پوشن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بچیاں تو رل جائیں گی۔ وہیں دوسری عورت بول کر کہتی کہ اگر کوئی 1-2 عدد بیٹیاں ہوتیں تو ہو بھی سکتا تھا کہ کوئی عورت دلاور بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر 4 بچیوں کی ذمہ داری بھلا کون عورت قبول کرتی ہے؟ جو بھی کرنا ہوگا دلاور بھائی کو خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر ماریا کا دل 100 ٹکڑے ہوتا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ چھوٹی ہی عمر میں وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب پہلی مرتبہ اپنے ابا اور چھوٹے بہنوں کے لیے روٹیاں بنائیں تو دلاور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا، جہاں پر توے کی گرمائش اور پہلی مرتبہ بنانے کی وجہ سے ہاتھ پر چھالا بھی بن چکا تھا۔ دلاور نے روٹی بعد میں کھائی تھی
پہلے اپنی بچی کے ہاتھوں پر مرہم لگائی تھی، پھر پہلا نوالا توڑ کر ماریا کو کھلایا تھا اور باقی بچیوں کو بھی۔ اس کے بعد خود کھایا تھا۔ یوں ہی سیکھتے سکھاتے ہوئے بہت جلد ماریا گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کھانا اور روٹی بنانا بھی سیکھ چکی تھی۔ اس نے 1 سال کے لیے اسکول چھوڑا تھا تاکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکے، مگر اپنی چھوٹی بہنوں کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول بھیجا۔ اس کے بعد تو وہ گھر کی ذمہ داریوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ 6 جماعتیں پڑھنے کے بعد مزید آگے پڑھ ہی نہ سکی۔ دلاور نے اپنی بچی کی منتیں کر دیں، مگر اس نے یہی کہا کہ اگر میں بھی پڑھائی کرنے چلی گئی تو بھلا گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے اسکول جا کر بھی آپ کی ہی فکر ہوگی کہ کہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، آپ کو بھوک تو نہیں لگی۔ بس یہی باتیں کر کے ماریا نے اسکول جانا ترک کر دیا تھا، اور یوں اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی قربانی دی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس نے پڑھائی کو ترک کر دیا تھا، صرف اور صرف گھر کے کام کاج اور اپنی بہنوں کی خاطر۔ وہ بالکل ماں بن کر اپنی بہنوں کو وقت پر کھانا دیتی، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرتی، ان کے کپڑے دھوتی اور آخر میں سارے دن کی تھکی وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتی اور پھر سونے سے پہلے اپنے ابا کی خدمت ضرور کیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اس کی باقی تینوں بہنیں پہلے اسکول اور پھر کالج میں پہنچ چکی تھیں۔ سبھی بڑی خوبصورت تھیں، ہر وقت اپنا خیال رکھتیں، نئے کپڑے پہنتیں اور سہیلیوں کے ساتھ ملنے جایا کرتیں، مگر واحد ماریا تھی جس کی نہ ہی کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی اسے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ اسے تو یہ بھی نہ یاد تھا کہ اس نے اپنے بال بھی سنوارنے ہیں یا نہیں۔ بہت کم ہی وہ کبھی آنکھوں میں کاجل بھی ڈالا کرتی تھی، ورنہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی خود کو خوار کیے رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک مرتبہ بھی ماریا کو اپنے گھر کے کاموں سے اور اپنے ابا کی خدمت سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بہنوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے ابا کے قریب تھی۔ ایک روز دلاور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ساری رات ماریا اپنے ابا کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ جب ان کا بخار کچھ اترا تو اپنی بچی کی اس قدر محبت اور خدمت دیکھ کر وہ اسے دعائیں دینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو سے آنے لگے تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹی، مت بناؤ مجھے اتنی محبت اور خیال کروانے کا عادی۔ ارے جب تمہاری شادی ہوگی اور تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو پھر میرا یہ خیال کون رکھے گا؟ آگے کی زندگی تو میں نے پھر اکیلے ہی گزارنی ہے نا، اس لیے کچھ کام مجھے خود بھی کرنے دیا کرو، ایسے ہی پڑے رہنے دیا کرو مجھے۔ ابا کی یہ بات سن کر تو جیسے ماریا تڑپ اٹھی تھی۔ فوراً اپنے ابا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیوں ابا؟ آپ کو اس حالت میں دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ جائے؟ میں کیوں آپ کو کسی کام کو ہاتھ لگانے دوں گی؟ آپ کے سارے کام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ رہی بات شادی کی تو میں بالکل شادی نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، آپ کا خیال رکھوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ دلاور اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مسکرایا تھا، بلکہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ کہنے لگا کہ بیٹی، یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں، تمہارے بعد تمہاری باقی 3 بہنیں بھی تو موجود ہیں، وہ رکھ لیں گی میرا خیال۔ مگر ماریا کسی طور نہ مانی، کہنے لگی، یہ ہرگز نہیں، آپ کے سارے کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی اور ہمیشہ میں ہی کرتی رہوں گی۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور کو تو لگا تھا کہ شاید یہ بیٹی صرف جذبات میں بہہ کر کہہ رہی ہے۔ اس نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ ایک مناسب سا رشتہ آئے گا اور وہ اپنی بچیوں کو اچھے گھر میں رخصت کر دے گا۔ ماریا کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب پہلی مرتبہ اس کے لیے اسی محلے سے ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ اچھے شریف لوگ تھے، لڑکا بھی اچھا کھاتا کماتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب رشتے والوں نے ماریا کا ہاتھ مانگا تو ماریا نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ دلاور نے اسے بہت منایا، مگر وہ رونے لگی۔ فوراً قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں ہمیشہ یہیں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی رشتہ اچھا ہے تو آپ میری جگہ مجھ سے چھوٹی کلثوم کو یہاں بیاہ دیں۔ یہ سن کر دلاور بھی خاموش ہو چکا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ ماریا اپنی ضد پر اٹل تھی۔ اس نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والی اور نہ ہی شادی کرے گی۔ اس لیے دلاور نے ماریا کی جگہ اسے چھوٹی بیٹی کلثوم کا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ چند ہی روز بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور یوں کلثوم کی شادی وہاں اس گھر میں ہو گئی۔ کلثوم کی شادی ہونے کے بعد وقفے وقفے سے کئی رشتے آئے جو کہ بہت اچھے تھے اور انہیں خالی لٹانا مناسب نہ تھا۔ تینوں ہی مرتبہ دلاور نے ماریا سے کہا کہ وہ شادی کر لے اور اپنا گھر بسائے، میں جیسے تیسے اپنا گزارا کر لوں گا۔
اگر میں نے تمہاری شادی نہ کی تو روز محشر میری پکڑ ہوگی۔ آخر کو شادی کرنا تمہارا حق ہے اور مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہیں بیاہ دوں۔ مگر کلثوم نے یہی ضد ٹھانی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ دلاور نے جب اپنی بیٹی کی ضد دیکھی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جبکہ ایک ماں بن کر ماریا نے اپنی بہنوں کو ان کے سسرال میں رخصت کیا تھا۔ تینوں ہی اپنے اپنے سسرال میں خوش تھیں۔ سب بہنوں کو بیاتے بیاتے ماریا کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ اب تو کوئی رشتہ بھی اس کے لیے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ عمر میں بڑی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت اپنی رفتار پکڑتا گیا اور دلاور کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ وہ اب اکثر اپنا وقت بستر پر لیٹے ہوئے گزارتا تھا۔ جہاں وہ نوکری کرتا تھا وہ نوکری بھی چھوٹ چکی تھی۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی اب اسی سے ہی گھر کا خرچ چلنے لگا تھا۔ مگر یہاں پر بھی ماریا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کہنے لگی کہ ابا آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں بلکہ آپ کا بیٹا بھی ہوں۔ اب آپ گھر پر آرام کریں گے اور میں کام کروں گی۔ ماریا کو کپڑے سلائی کرنا آتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی اسے مرغے مرغیاں پالنے کا بھی بہت شوق تھا، جو کہ پہلے شوق رہا اور بعد میں آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور اسی کے ساتھ ہی گھر میں موجود مرغے مرغیاں بیچ کر گزارا کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے منافع ہوا تو ساتھ اس نے اپنے ہی گھر میں کونے میں بکریوں کو بھی رکھ کر مویشی بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ انہی پیسوں سے گھر کا خرچ چلتا اور ساتھ دلاور کی دوائیوں کا بھی بندوبست ہوتا رہتا تھا۔ دلاور کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور شاید وہ جان چکا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں رہا۔ اس لیے ایک روز اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ تینوں شادی شدہ تھیں، اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ اس نے چاروں بیٹیوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو بچیوں، میرے لیے میری ساری اولاد ہی برابر ہے۔ تم تینوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو۔ جبکہ ماریا نے اپنی زندگی کی تمام تر خوشیاں اپنے ابا کے نام پر وقف کر دیں۔ تم لوگوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اب میری خاطر اس نے اپنا گھر تک بسانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ماریا کے ہی نام رہے۔ تمہارے میکے کا گھر اور میکے کی تمام تر ذمہ داریاں ماریا سنبھالتی رہے گی۔ اور ویسے بھی میرے بعد میری یہی خواہش ہے کہ ماریا بیٹی شادی کر لے، بھلے میری آخری وصیت ہی سمجھے۔ اس کے بعد تم لوگ جو چاہو کرو، اس گھر کو بیچو یا اس گھر کو رکھو، یہ تم لوگوں کی مرضی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر سبھی بیٹیاں اس پر اکتفا کر چکی تھیں۔ کہنے لگیں کہ جیسے ابا آپ کا حکم ہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ ایک روز دلاور کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ جب تک ڈاکٹر کو بلایا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دلاور اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ جب تک اس کی باقی تینوں بہنیں اپنے اپنے سسرال سے وہاں گھر پہنچی تو ماریا کی حالت دیکھ کر تو سب دھاڑے مار کر رونے لگی تھیں، کیونکہ ماریا گھر کے کونے میں بیٹھی بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اپنی بہنوں کو دیکھ کر دیوانہ وار ان کے پاس بھاگ کر گئی اور ان سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باقی بیٹیوں کو بھی اپنے ابا کے جانے کا دکھ تھا، مگر وہ بال بچوں والی تھیں۔ ان کا اپنا سسرال تھا، شوہر تھا، سب کی محبت تھی، جبکہ ماریا کے لیے تو صرف اور صرف اس کے والد اس دنیا میں واحد سہارا تھے، جس سے وہ دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اب تو اس کے والد اس دنیا میں رہے ہی نہ تھے۔ ایک کہرام سا تھا۔ جب دلاور کے جنازے کو دفنانے کے لیے گھر سے اٹھا کر لے جایا گیا، ماریا کی تو حالت ہی بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو اس کے ابا منو مٹی تلے دفن ہو چکے تھے۔ اس کی تینوں بہنیں اس کی یہ حالت دیکھنے کے بعد وہیں اس کے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے تمام تر رشتہ دار اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ بہنوں کے شوہر بھی اپنی بیویوں کو گھر بلانے لگے۔ بچوں کا اسکول تھا، پھر گھر کے 100 مسئلے مسائل تھے۔ آخر وہ کتنے روز ماریا کے پاس رہتی؟ ماریا نے خود ہی اس گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنی بہنوں سے کہا کہ وہ اب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں گزارا کر لوں گی۔ یہ زندگی تو اس نے اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ اس کی بہنیں بھی اسے صبر کی تلقین کرتی اپنے اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔ ماریا نے یوں ہی اپنا کام جاری رکھا اور اپنا خرچ نکالنے لگی۔ وہیں اس کی تینوں بہنیں بھی گائے بگائے اس کے پاس آ جایا کرتیں، اس کے ساتھ وقت گزارتیں اور بعض دفعہ تو راشن بھی اس کے ہاں ڈلوا دیا کرتیں۔ کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ ماریا کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ماریا کو اب شادی کر لینی چاہیے تاکہ وہ اپنی گھر کی ہو جائے۔ آخر کب تک یہاں پر اکیلی رہے گی؟ رشتے والی کو بھی کہا گیا، مگر اب ماریا کی عمر کافی ڈھل چکی تھی۔ بھلا 40 سالہ عورت سے کون شادی کرتا؟ وہیں کلثوم کا شوہر اب اسے اکسانے لگا تھا کہ میں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے۔ آخر تمہارے میکے کا گھر کب بکے گا؟
اور تمہیں حصہ ملے گا، اس سے ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ آخر کو یہ سب کچھ میں تمہاری اور ہماری اولاد کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ یہ بات کلثوم کے دماغ میں ہلچل سی مچا چکی تھی۔ اس نے 2-3 ماہ تک تو صبر کیا، مگر پھر اپنی باقی بہنوں سے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ اس گھر پر تو ہم سب کا برابر کا حق ہے۔ اب ماریا کی شادی تو نہ جانے کب ہوگی یا نہیں، ہم اپنا حق لے کر اپنی ضروریات تو پوری کریں۔ تینوں بہنوں کے دماغ میں تو ایسا شیطان حاوی ہوا کہ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اکثر منصوبے بناتی رہتی کہ آخر کیسے ماریا سے بات کی جائے اور یہ گھر بکوایا جائے، کیونکہ بہرحال ماریا ان کی بڑی بہن تھی اور فی الحال کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ براہ راست جا کر ماریا سے بات کر سکتی۔ مگر دھیرے دھیرے جب ان کے حالات تنگ ہونے لگے اور واقعی پیسوں کی ضرورت بڑھنے لگی تو وہ تینوں بہنیں ماریا کے پاس گئیں اور جا کر 2 ٹوک لہجے میں یہ بات کہی کہ اب تمہاری شادی نہ جانے کب ہو تو ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں، جو بھی پیسے ہوئے چاروں بہنیں آپس میں بانٹ لیں گی، ہماری ضروریات ہیں اور ہم تمہاری شادی تک انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر تو ماریا کا وجود کانپا تھا، کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں اس گھر کو کبھی نہیں بیچوں گی۔ اس گھر میں میری ماں باپ کی یادیں ہیں، تم لوگوں کی یادیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی اونچ نیچ ہو بھی جائے، تمہارے شوہر تمہارے سسرال والے تم سے لڑائی کر بھی لیں تو تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ گھر موجود ہے کہ تم اپنا سر ڈھکنے کے لیے اپنے میکے میں اس گھر میں آ سکتی ہو۔ اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ مگر اس بات پر تو اس کی تینوں بہنیں لڑ پڑی تھیں کہ تم ہمیں بددعائیں دے رہی ہو، تم نے شادی نہیں کی اور ہمیں ہمارا گھر اجڑ جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ ماریا کا تو سارے حربے ہی الٹ پڑ چکے تھے۔ روزانہ اس کی بہنیں اس کو دھمکانے لگیں کہ بس تم جلد از جلد کاغذات پر سائن کرو اور اس گھر کو بیچو، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک روز ماریا نے جب پہلی مرتبہ اپنی بہنوں سے بلند آواز میں بات کی تو کلثوم اس کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کے بعد تو بہنوں کی بدتمیزی نے اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا کہ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہی چاہتی ہو تو میں اس گھر کو بیچ دوں گی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ماریا نے کاغذات پر سائن کیے تھے۔ جس وقت وہ گھر کسی اور شخص کے نام ہوا اور پیسے چاروں بہنوں کے سامنے برابر رکھے گئے تو ماریا نے روتے ہوئے ان پیسوں کو خود سے دور جھٹک دیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر یوں رو رہی تھی گویا سامنے اس کے والدین کی میت پڑی ہو اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو۔ اس نے ان پیسوں کو کتنے روز تک نظر بھر کر دیکھا نہ تھا۔ وہ ابھی تک وہ اسی گھر میں موجود تھی جبکہ اس کی تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ ماریا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ اگلے روز مکان مالک وہاں پر آیا، دروازے پر دستک دے کر بولا کہ آپ یہ گھر کب تک خالی کریں گی؟ مجھے یہاں پر اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے۔ یہ سن کر ماریا کانپ اٹھی تھی، کہنے لگی مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی گھر ملا تو میں یہ گھر خالی کر دوں گی۔ ماریا نے 2 ماہ کی مہلت مانگی تو اس شخص نے اسے 3 ماہ کی مہلت دے دی کہ آپ 3 ماہ کا وقت لے لیں۔ اسے یہ عورت بڑی ہی با اخلاق اور مجبور لگی تھی۔ اس شخص نے جب آس پڑوس کے لوگوں سے ماریا کے بارے میں چھان بین کی تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی نے اپنے والد کی خدمت کے لیے کبھی شادی نہیں کی اور اب جب والد کی وفات ہوئی تو اس کی بہنیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اس شخص کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اسے ماریا کا اخلاق بڑا ہی متاثر کن لگا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں یہ گھر ماریا کو بطور تحفہ دوں گا، میں بھلا کیوں اسے چھت چھین لوں۔ رہی بات ان پیسوں کی تو پیسے تو چاروں حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اس میں عام سا گھر تو نہیں مل پائے گا۔ اگلے ہی روز گاؤں کے چند بزرگوں کے ساتھ وہ شخص جس کا نام محمد مجید تھا ماریا کے گھر آیا۔ ماریا پردے میں بیٹھی تھی، کہنے لگا کہ میں یہ گھر آپ کو واپس بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں، کوئی احسان یا ہمدردی نہیں، بلکہ آپ کا اخلاق، آپ کی نیکی ہے، جو خدمت آپ نے اپنے ابا کی یہ اسی کا چھوٹا سا صلہ ہے جو خدا میرے ذریعے آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماریا کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے تھے، اسے اس کا گھر واپس مل رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور شکریہ ادا کرنے لگی، مگر محمد مجید کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس گاؤں کے بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی شرط نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ کے لیے ایک پیشکش ہے۔ اگر آپ رضامند ہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر کے اپنی آگے کی زندگی گزار سکتی ہیں، لیکن اگر آپ منع کرتی ہیں تو پھر بھی یہ گھر آپ کا ہی ہے، آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ ماریا کو تو لگا تھا جیسے اس کے ابا کی ساری دعائیں اس کے حق میں قبول ہو چکی ہیں۔ ارے جو شخص اسے غیر سمجھ کر اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا،
اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی تو اس کا کس قدر خیال رکھتا، اس کی کتنی عزت کرتا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی جمعے کو ماریا کا نکاح محمد مجید سے کر دیا گیا۔ جب یہ خبر بہنوں کو ملی تو وہ بڑی شرمندہ سی ہوئی تھیں، آ کر ماریا سے معافی مانگنے لگیں۔ ماریا نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے یوں ہی کھلے رکھے کہ وہ یہ گھر اپنے ماں باپ کا گھر اور میکہ سمجھ کر جب چاہیں یہاں پر آ سکتی ہیں۔